الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب کے صفحہ نمبر 60 کے سیکنڈ ہاف سے شروع کریں گے۔ انتہائی ایمان افروز موضوع ہے، بہت توجہ کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ سماعت فرمائیے اور مکمل سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر لکھا ہوا پڑھ کر اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے اپنا سبق واپس بھیجیے، جیسا کہ ہمارا یہ الحمدللہ رب العالمین طریقہ کار ہے۔ اور آج کا لیسن سیرت کا تو تیسرا لیسن ہے، مگر عالم کورس کا یہ 15واں لیسن ہے، اور الحمدللہ بفضلہ تعالی ہمارے 3 ہفتے پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہمیں یہ 2 سال بخیر و عافیت پورے کرنے کی اور علم دین خوب سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بھی ججمنٹ کی ہوگی کہ 3 ہفتے پہلے ہماری معلومات کہاں تھی اور اب کہاں پر ہے۔ یوں ہی انشاءاللہ تعالی 2 ہفتوں کی بجائے جب 2 سال پورے ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ معلومات ہوگی، اور جو لوگ اس کورس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے ہوئے ہیں، 60 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ عالم کورس اردو کے بیسٹ سٹوڈنٹس میں سے ہو، کہ آپ کی اردو بھی اچھی ہے، آپ کی ریکارڈنگ بھی اچھی ہے، آپ کی حاضری بھی اچھی ہے۔ اس کے علاوہ کئی سٹوڈنٹس ہیں جن کی ابھی میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ بھی بیسٹ سٹوڈنٹس میں آ سکتے ہیں، مگر ابھی تک میں نے ان کو بتایا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہی مجھے فرصت ملتی ہے آہستہ آہستہ سب کو میں ان کی کارکردگی دے رہا ہوں، فیڈ بیک دے رہا ہوں، اور جو ابھی تک لیسنز نہیں دے سکے وہ بھی جب شروع کر دیں گے اپنے ایگزامز کے بعد تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے یہ تعداد 100 سے بھی بڑھ جائے گی، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت زیادہ میں اس سے الحمدللہ رب العالمین مطمئن ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں مومن ہیں یا نہیں۔ بعض علماء ان دونوں کو مومن نہیں مانتے، اور بعض علماء نے اس مسئلہ میں توقف کیا، یعنی خاموشی اختیار کی، اور فرمایا کہ ان دونوں کو مومن یا کافر کہنے سے زبان کو روکنا چاہیے، اور اس کا علم خدا عز و جل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ مگر اہل سنت کے علماء محققین مثلا امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن حجر حیتمی و امام قرطبی و حافظ الشام ابن ناصر الدین و حافظ شمس الدین دمشقی و قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی و شیخ عبدالحق محدث دہلوی و صاحب الاقلیل مولانا عبدالحق مہاجر مدنی وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کا یہی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں یقیناً بلا شبہ مؤمن ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو مؤمن نہ ماننا یہ علماء متقدمین کا مسلک ہے، لیکن علماء متاخرین نے
تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔ اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے میں علماء متاخرین کے 3 طریقے ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آباء و اجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، لہٰذا مؤمن ہوئے۔ دوم یہ کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے زمانے میں وفات پا گئے جو زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان اور ان لوگوں تک حضور علیہ السلام کی دعوت ایمان پہنچی ہی نہیں، لہذا ہرگز ان حضرات کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان لوگوں کو مومن ہی کہا جائے گا۔ سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فرما کر ان کی قبروں سے اٹھایا، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھ کر حضور علیہ السلام کی تصدیق کی، اور حضور علیہ السلام کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگرچہ بذات خود ضعیف ہے، مگر اس کی سندیں اس قدر کثیر ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو علماء متقدمین یعنی پہلے کے علماء پر پوشیدہ رہ گیا، جس کو حق تعالیٰ نے علماء متاخرین یعنی بعد کے علماء پر منکشف اور ظاہر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل یعنی بکلٹس کتابیں تصنیف کیے ہیں، اور اس مسئلہ کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے اور مخالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ بحوالہ الشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 718۔ اسی طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور حجون کی وادی پر گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور علیہ السلام کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں و فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں۔ اور الاشباح والنظائر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر گیا ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بجز رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے، کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زندہ فرمایا اور یہ دونوں ایمان لائے۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے ماں باپ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بو دیا،
اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت ہرا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اور ان دونوں کا زندہ ہونا اور ایمان لانا نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھے نا، بقرہ میں جس گائے کا ذکر ہے اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ٹکڑا ایک مقتول کے جسم کو لگایا گیا، ٹچ کیا گیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا۔ قتل کیا گیا تھا شخص بنی اسرائیل میں، پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے، اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ اس کے کسی رشتہ دار نے، چچا کے بیٹے نے شاید قتل کیا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات شرعاً محال نہیں ہے۔ شریعت میں تو قرآن میں جو واقعہ مذکور ہے کہ ایک بندہ فوت ہونے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے بھی چند مردے زندہ ہوئے، یعنی ایک آدھ کی بات نہیں ہے، چند زندہ ہوئے۔ جب یہ سب باتیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے میں بھلا کون سی چیز مانے ہو سکتی ہے؟ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی، یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کے زندہ ہو کر ایمان لانے سے بہت پہلے کی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کا زندہ ہو کر ایمان لانا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال سے چند ہی ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب و درجات ہمیشہ بڑھتے ہی رہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تعالی نے یہ شرف نہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوں، مگر بعد میں اس فضل و شرف سے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرفراز فرما دیا کہ آپ کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما کو صاحب ایمان بنا دیا۔ اور قاضی امام ابو بکر ابن العربی مالکی سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ملعون کر دے گا۔ حافظ شمس الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلہ کو اپنے نعتیہ شعار میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل بالائے فضل سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ کو حضور پر ایمان لانے کے لیے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرما دیا۔ تو تم اس بات کو مان لو کیونکہ خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صاحب الاکلیل حضرت علامہ شیخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس
سرہ الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر حیتمی نے مشکات کی شرح میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ دونوں ایمان لائے اور پھر وفات پا گئے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور جن محدثین نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے ان میں سے امام قرطبی اور شام کے حافظ الحدیث ابن ناصر الدین بھی ہیں، اور اس میں تان کرنا بے محل اور بے جا ہے، کیونکہ کرامات اور خصوصیات کی شان ہی یہ ہے کہ وہ قواعد اور اعداد کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موت کے بعد اٹھ کر ایمان لانا یہ ایمان کے لیے نافع ہے، حالانکہ دوسروں کے لیے یہ ایمان مفید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کاش مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ اس حدیث کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در منصور میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جو معتبر کتابوں سے لیے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین رضی اللہ تعالی عنہما اور تمام آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور احترام کا التزام رکھا جائے، بجز ان رشتہ داروں کے جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب۔ باقی تمام قرابت والوں کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا لازم ہے، کیونکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت قرابت حاصل ہے ان کی بے ادبی و گستاخی یقیناً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایذا رسانی کا باعث ہوگا، اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ چکے کہ جو لوگ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ اس مسئلہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قبلہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محققانہ رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لآباء الکرام ہے، جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل اور مدلل طور پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آباء و اجداد موحد و مسلم ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ اچھا، اس گفتگو کے اختتام پر ایک بات میں عرض کر دوں، فتاوی رضویہ شریف میں جو میں نے پڑھا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے دو گروہ ہیں نا، ایک گروہ ایمان کو مانتا ہے، ایک گروہ نہیں مانتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ایمان کو مانتے ہیں نا ہم اس گروہ میں ہیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جو علماء ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے وہ کافر نہیں ہیں، وہ گمراہ بھی نہیں ہیں، وہ صرف خطا پر ہیں۔ خاطی کا لفظ استعمال کیا ہے، خا الف تو یا، خاطی
یعنی کہ خطا پر ہیں وہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس مسئلہ میں کسی سے الجھنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنی، اور اگر کوئی دلائل کے ساتھ یا کسی عالم کا قول نقل کرتے ہوئے یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، بس اس کی اس جملے کی وجہ سے اس کو گستاخ رسول، واجب القتل اس طرح کے ٹائٹل نہیں دینے۔ اس طرح کی جو مذہبی منافرت ہے، اشتعال انگیز جو تقریریں ہیں، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ سمجھ رہے آپ بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ہم الحمدللہ ایمان والدین مصطفیٰ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی آبا ہوئے ہیں، یعنی کہ باپ، باپ کے باپ، باپ کے باپ، اور جتنی بھی مائیں ہوئی ہیں، یہ سلسلہ آدم علیہ السلام تک ایسا ہے، سارے مومن موحد ہیں۔ سمجھے بات کو؟ بعض انبیاء کرام علیہ السلام تو ایسے ہوئے ہیں جن کے والد صاحب بھی نبی تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی۔ سمجھے بات کو؟ بعض کے تو بالکل کلیئر ہے، اور بعض کا اتنا زیادہ کلیئر مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم سارے نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سبھی کے جو والدین ہیں، ان کے مطلب باپ، ان کے جو والدین اوپر تک، مطلب دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی مؤمن موحد ہوئے ہیں۔ مگر یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے ہم اس کو کافر کہہ دیں، ہم اس کو گمراہ کہہ دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو مانتے ہیں اچھا کرتے ہیں، جو نہیں مانتے، اور بے ادبی کا ان کا ذہن نہیں ہے، خالی وہ دلائل کی بات کرتے ہیں، وہ صرف خطا پر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ جی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 66 سے۔ برکات نبوت کا ظہور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہوتا ہے چہرہ چھپا لینا، صبح صادق کی سفیدی، صبح صادق کہتے ہیں جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خارق اعداد بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، صحاب فیل ہاتھی والوں کا، وہ ابرہہ کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا نا۔ چنانچہ صحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، ناگہاں یعنی اچانک بارش کا آ جانا، اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بال گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ ٹائٹل تھا، جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، سیزر بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ٹوٹ جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے،
یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے، چند دوسرے واقعات بھی پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح یعنی واضح طور پر اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ نمبر 2، خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، بادل کا ٹکڑا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ یعنی سیر کراؤ، اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں اور پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا،
اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنا پیارا واقعہ تھا، کتنا سویٹ، سو نائس، الحمدللہ۔ تو ایسے ہی پیارے پیارے واقعات سیرت کے انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق میں پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، آپ کا عشق، آپ کی سنت پر چلنے کا جذبہ اور آپ کے دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی دین اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرائے اور اسلام کا بول بالا ہو اور دشمنان اسلام کا منہ کالا ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔